اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سرکاری ملازم نے آخرکار ایک دن ریٹائر ہو ہی جانا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایکسٹینشن لے لیتے ہیں اور بعد میں وہ ذلیل و خوار ہوتے رہتے ہیں۔ بزنس مین سمجھتے ہیں وہ کبھی ریٹائر نہیں ہوں گے، لیکن میں نے دیکھا کہ جو کاروباری حضرات جب ان کے بچے پڑھ لکھ کر جوان ہو جاتے ہیں اور اپنا بزنس وہ ان بچوں کے حوالے نہیں کرتے ہیں تو وہ بڑھاپے میں اولاد کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوتے دیکھے گئے ہیں۔ اس طرح خاتون خانہ وہ بچوں کی شادی کر دیتی ہے تو بعد میں وہ اپنے کچن کے اختیارات اپنی بہو کو شفٹ کرنے میں بڑی پرابلم فیل کرتی ہے، اور مختلف قسم کی اس کو شکایتیں ہوتی ہیں کہ بہو کو کھانا پکانا نہیں آتا، کچن سمیٹنا نہیں آتا، یہ ہے وہ ہے، اور سڑتے کڑتے وہ شوگر اور بلڈ پریشر کی مریض بن کر صاحب فراش ہو جاتی ہیں۔ تو اگر بندہ جو تو سرکاری ملازم انہوں نے 60 سال کی عمر میں تو ریٹائر ہو ہی جانا ہوتا ہے۔ اس طرح جن لوگوں کی اس طرح ایج نہیں ہے کہ 60 سال میں ریٹائر ہونا ہے، وہ کسی وقت اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے کوئی اپنی ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اور اس میں وہ سوچ لیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے اپنی جو لائف ہے اس کو کس طرح گزارنا ہے، اس کی کچھ تیاری کر لیں، اس کے لیے کچھ مناسب اپنا کوئی بندوبست کر لیں، تو وہ خوشی اپنی ریسٹ آف لائف کو سکون کے ساتھ گزار سکتے ہیں اور ریلیکس کر سکتے ہیں۔ مثلاً بندہ خاص طور پر جو سرکاری ملازم ریٹائر ہوتے ہیں وہ یہ پلان کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنا جو ہے نا سوسائٹی کو پے بیک کرنا ہے، وہ ان کے پاس جو تجربہ ہے، جو نالج ہے، اس کو انہوں نے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ لوگ بھی کامیاب ہو سکیں۔ تو اس لیے آپ مختلف لوگوں نے مختلف قسم کے کام شروع کیے ہوئے ہیں۔ مثلا میرے ایک دوست ہیں تو انہوں نے نا وکالت شروع کی تھی، تو وکالت شروع کرنے کے بعد انہوں نے اپنا فیملی کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں اور وہاں پر وہ مفت سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں مستحق لوگوں کو۔ تو اس طرح انہوں نے ایک خدمت خلق کا کام شروع کیا ہوا ہے جس سے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اس طرح ایک اور دوست ہیں، ان کو ٹیچنگ کا شوق تھا، تو ریٹائرمنٹ کے بعد وہ مدرسے کے بچوں کو وہ میتھ اور انگلش پڑھا رہے ہیں۔ اس طرح کوئی خدمت خلق کا کام بھی آپ کر سکتے ہیں۔ میرے اور ایک جاننے والے ہیں، وہ پہلے ایک اکاؤنٹنٹ کا کام کرتے تھے، تو اب وہ ایک ٹرسٹ ہاسپٹل میں فری آف سروسز وہاں پر فری آف کاسٹ ان کا وہاں پر وہ اکاؤنٹس کو سنبھالے ہوئے ہیں، تو اس طرح بھی وہ ایک پے بیک کر رہے ہیں۔ اس طرح بندہ اپنا ایک نفس المطمئن کا اصول کی جدوجہد کر سکتا ہے، یعنی گلے شکوے اور لڑائیاں جھگڑے کرنے کی بجائے معاف کرنے اور شکر گزاری کا رویہ اختیار کر سکتا ہے، اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط بنا سکتا ہے۔ اس طرح لوگوں کو امپاور کرنا چاہیے، یعنی لوگوں کو کسی ضرورت مند کو مچھلی دینے کی بجائے اس کو مچھلی پکڑنے کا طریقہ کار سکھانا چاہیے، تو اس سے جو ہے دوسرے لوگوں کی ایک امپاورمنٹ ہوگی، وہ بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں گے۔ میرے ایک اور دوست ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے میٹریمونیل سروسز شروع کر دی ہیں، تو اس سے بھی وہ ایک قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ کچھ دوست ہیں جنہوں نے تبلیغ کے یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد تبلیغی جماعت جوائن کر لی تھی۔ اس طرح ایک نان مسلم تھے جنہوں نے 10 سال پہلے ریٹائرمنٹ لے لی، یعنی 50 سال کی عمر میں انہوں نے پریمچور ریٹائرمنٹ لے لی۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی صاحب آپ کو کیا جلدی پڑی ہے، آپ 10 سال پہلے ریٹائر ہو رہے ہو، تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے اپنی جو ریسٹ آف لائف ہے اپنے مذہب کے لیے وقف کر دیا، تو اب میں بس اپنے مذہب کی خدمت کروں گا۔ تو اسی طرح ایک اور میرے جاننے والے ریٹائر صاحب ہیں، تو وہ ایک بیوہ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں مگر اس سے شادی کر کے، تو اگر ظالم سماج ان کی اس کوشش میں ان کو کامیاب نہیں ہونے دے رہا۔ تو آپ خوشگوار طریقے سے بھی اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن اس کو آپ لڑائی جھگڑے میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ ایک اور صاحب ہیں میرے جاننے والے جن کی ایج کو 75 ہے، یعنی ان کو ریٹائر ہوئے تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں، تو وہ ان کی اہلیہ کی عمر بھی کچھ 60 پلس ہے، لیکن دونوں میں کمال کی لڑائی ہوتی رہتی ہے، اور اس لڑائی سے تنگ آ کر ان کی بیوی صاحبہ نے اپنا اس عمر میں یعنی 60 پلس کی ایج میں خلا کا دعویٰ دائر کرنے کا پورا پلان کر لیا اور وکیل کی یہ خدمات بھی حاصل کر لی۔ تو یہ انہوں نے اپنی زندگی کو جو ہے اپنا پرابلم کریٹ کی ہوئی ہے۔ اس طرح ایک اور صاحب ہیں، وہ ریٹائرمنٹ ہوئے انہیں کچھ 10 سال ہو گئے ہیں، تو ان کا اپنی بیوی سے ہر وقت اٹھ کھڑکا چلتا رہتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ قضاء اللہ سے ان کی بیوی وفات پا گئی، اور آج کل وہ بیوی کی یاد میں محمد رفیع کے پرانے گانے لگا کر سنتے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اگر ہم اپنی جسمانی، ذہنی، جذباتی اور معاشی صحت کا خیال رکھتے ہوئے اپنے شعبے سے ایک مقررہ ٹائم پر باعزت طریقے سے ریٹائر ہو جائیں، ہم اپنی بقایا زندگی کو کافی پرسکون طریقے سے گزار سکتے ہیں اور اپنے دنیا اور عاقبت کو بھی سنوار سکتے ہیں۔ آپ کی ویسے کیا رائے ہے اس سلسلے میں؟
تھینک یو ویری مچ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.